بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ ہند یا تیسری جنگ عظیم، میں نے اس جنگ کو اپنی خوابوں میں کافی بار دیکھا۔ یہ جنگ پاکستان پہ مسلط کی جاتی ہے اور ہم پاکستان کا اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی بدترین جنگ ہوتی ہے۔ یہ جنگ صرف پاکستان کی بقا کی جنگ نہیں ہوتی بلکہ اسلام کی بقا کی بھی جنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس جنگ سے پہلے اسلام کے دو بڑے مضبوط قلعے ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی ترکی اور سعودی عرب۔ اور کیونکہ پاکستان اسلام کا آخری قلعہ ہے، اس لیے اسلام کی بقا کے لیے پاکستان کو بچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس جنگ سے پہلے اللہ اپنی مدد سے میرے خوابوں کی خبر پاکستان آرمی چیف تک پہنچا دیتا ہے، اور آرمی چیف میرے خوابوں کو غور سے سنتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرمی چیف کو میرے خوابوں کی گواہی دیتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا اور اس کے خواب سچے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے اللہ نے قاسم کو خوابوں میں دکھایا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی عوام میرے خوابوں کا بہت زیادہ یقین کرتے ہیں، اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی اسلام کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کرتے ہیں، اور پھر پاکستان پہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ حکومت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کو ہر طرح کے شرک سے پاک کیا جاتا ہے اور عدل اور انصاف قائم کیا جاتا ہے، اور ایسا حکومتی نظام بنایا جاتا ہے کہ پاکستان تیزی سے ترقی کرنے لگتا ہے اور جنگ کی تیاریاں بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ اور ترکی وغیرہ میں تباہی پھیلتی جاتی ہے اور وہاں بہت سارے دہشت گرد گروہ بن جاتے ہیں۔ پاکستان مکہ اور مدینہ کی حرمت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جب پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے تو انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ پاکستان کی کالے رنگ کے طاقتور جنگی جہازوں سے مدد کرتا ہے، اور انڈیا کالے رنگ کے جنگی جہاز دیکھ کے پاکستان پہ حملہ نہیں کرتا، اور پاکستان کو ترقی اور جنگ کی تیاری کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف انڈیا اور اس کے اتحادی اور دہشت گرد گروہ پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کشمیر کو بھی آزاد کرواتے ہیں۔ کالے رنگ کے جنگی جہازوں کی وجہ سے انڈیا پاکستان پہ اکیلا حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ ان کالے رنگ کے جنگی جہازوں کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا سے بہت سے مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے اور غزوہ ہند میں شامل ہونے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں۔ پاکستان انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کرتا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں وہ محفوظ رہیں، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے جہاز، شپ اور ٹیکنالوجی بھی خود بناتے ہیں، اور پاکستان اللہ کی رحمت سے خود کفیل ہو جاتا ہے۔ اس جنگ کے کچھ عرصہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب کے ذریعے مدینہ بلاتے ہیں۔ جب میں مکہ اور مدینہ میں جاتا ہوں تو میں وہاں ویرانی، وحشت دیکھتا ہوں اور لوگوں میں بے چینی دیکھتا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ تھوڑا سا صبر کریں، اللہ اپنی مدد سے سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے پاس آئیں گے۔ جب میں واپس آتا ہوں تو دشمن پاکستان پہ حملہ کرنے کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں اور ہم بھی تیار ہوتے ہیں۔ جو مجھے خوابوں میں آیا ہے، اس جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ شامل بھی ہوتے ہیں، جس کا علم پاکستان کے سربراہ مملکت کو ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر دنیا کی بدترین جنگ شروع ہوتی ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، مگر اللہ اپنی نصرت سے پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ اس جنگ میں ہم عورتوں، بچوں، بزرگوں اور نہتے انسانوں کو نہیں مارتے، اور پاکستان اللہ کی مدد سے یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ اس جنگ میں 80 کروڑ لوگ مارے جاتے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد دشمنوں کی ہوتی ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہم پہ کیوں مسلط کی گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے صرف اپنا دفاع کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو خود مرنے کا شوق تھا۔ پھر پاکستان کی حکومت عورتوں، بچوں اور دوسرے لوگوں کو پناہ دیتی ہے اور وہ سب بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ ہم اللہ کی مدد سے جیت جاتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ پھر مشرق سے مسلمان اللہ کی مدد سے دنیا میں نکلتے ہیں اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے مشرق وسطیٰ اور ترکی کو واپس لیتے ہیں، اور ہمیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے، اور پھر ہم اللہ کی مدد سے پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پھیلاتے ہیں، اور پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے۔ اسلام ایک بار پھر دنیا میں چھا جاتا ہے،
اور سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل اسلام امن سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اور رزق ہی رزق ہوتا ہے، اور کوئی غمگین یا فقیر نہیں رہتا، اور سب سے بھر کر اللہ کی خوش نویدی ہوتی ہے، اور یہ امن کوئی 8 یا 10 سال تک رہتا ہے اور پھر دجال ظاہر ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔